نیا اسلامی مہینہ شروع ہونے سے پہلے یعنی سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بھی انسان یہ چھوٹا سا عمل صرف 7 بار کر لیتا ہے، اس کی قسمت کا بند تالا اسی وقت کھل جاتا ہے۔ لوگ پورا سال اس مہینے کے شروع ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ سفر کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں۔ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی سب پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سفر کا چاند دیکھنے سے پہلے آپ نے یہ سورت 7 بار پڑھنی ہے، کیونکہ جس گھر میں یہ پاک کلام پڑھا جاتا ہے وہ گھر رزق اور دولت سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ بہت جلد قرض سے نجات چاہتے ہیں، اپنی شادی اور کاروبار کی رکاوٹیں ختم کروانا چاہتے ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، تو آؤ پھر آپ کے پاس یہ زندگی کا سب سے سنہری موقع ہے۔ ماہ سفر کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے کامیابی، خیر و برکت اور فتح کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس مہینے کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسے نعوذ باللہ تنگی آزمائش کا مہینہ سمجھ بیٹھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط اور سچائی کے خلاف ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ اسلامی سال کا کوئی بھی دن یا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، اور سفر کا مہینہ تو برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ کے اس پاک نام اور سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ عمل آپ کی آنے والی 7 نسلوں کو رزق کے معاملے میں بے نیاز اور مالا مال کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے غریبوں، پریشان حال لوگوں کو دیکھا ہے جو مالی طور پر بالکل ٹوٹ چکے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے سفر کے اس چاند کی رات کو یہ تلاوت کی، اللہ نے ان کی غریبی کو ختم فرمایا اور انہیں ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ مبارک مہینہ صرف ایک نئے چاند کا نکلنا نہیں، بلکہ یہ ایمان کی مضبوطی اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسے کا بڑا نام ہے۔ تاریخ کے مطابق اسی مبارک مہینے میں نبی کریم نے کئی اہم فیصلے فرمائے۔ انبیاء کرام پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوئیں۔ جو بندہ اس مہینے کے شروع میں سچے دل سے توبہ کر کے اس پاک عمل سے جڑ جاتا ہے، اس کا پورا سال بہت شاندار امن اور سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس بڑے مہینے کی سچی شان اور عزت کو سمجھنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو دوبارہ سنوار سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سب سے ضروری بات جو ہر ماں باپ کو سمجھنی چاہیے۔ آج کل ہر والدین اپنی اولاد کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان ہے۔ کسی کا بچہ امتحان میں ناکام ہو رہا ہے، کسی کی اولاد کو لاکھوں کوششوں کے باوجود نوکری یا روزگار نہیں مل رہا۔ میرا ہر اس ماں باپ کو مشورہ ہے کہ کم از کم اپنی اولاد کی قسمت کے لیے، ان کی زندگی سے برا وقت دور کرنے کے لیے اس عمل کو خود اپنے ہاتھوں سے ضرور کریں۔ جب ایک ماں یا باپ اس مبارک رات کو اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے یہ کلام پڑھتے ہیں تو اللہ پاک اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ ان کی اولاد ہر میدان میں کامیاب ہوتی ہے اور وہ جو کچھ مانگتے ہیں انہیں مل جاتا ہے۔ اگر آپ نے بڑے بڑے وظیفے کیے، چلے کاٹے، محنتوں کے بعد بھی آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی تو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ سفر کا یہ چاند نکلتے ہی آپ کا ہر امتحان آسان ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جو طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے آپ نے پورے یقین کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے اس مبارک عمل کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ضروری اور اہم بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ طریقے اور ترتیب کو سمجھنا اس عمل کی سب سے پہلی اور آخری شرط ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت سے عمل کیے، بہت سے وظیفے پڑھے، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ میں ہمیشہ ایک بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کا کلام کبھی بھی بے اثر نہیں ہوتا۔ اصل خرابی ہماری اپنی ترتیب میں ہوتی ہے۔ جب آپ کسی وظیفے کے اصولوں کو، اس کے ایک ایک حصے کو اور بتائے گئے طریقے کو صحیح طرح پورا نہیں کرتے تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کا ایک ایک حصہ، ایک ایک لفظ بہت قیمتی اور شاندار ہے۔ جس انسان نے بھی اس وظیفے کی شرطوں کو سمجھ کر اسی ترتیب کے ساتھ کر لیا جو آگے بتانے جا رہا ہوں، وہ زندگی کے ہر میدان میں ایسی کامیابی حاصل کرے گا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں رہا، ہمارے گھروں سے برکت کیوں چلی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ پورے یقین اور بتائی گئی تعداد کے مطابق عمل نہیں کرتے تو برکت رخ موڑ لیتی ہے۔ یہ جو موقع آپ کو مل رہا ہے، یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔
سفر کا یہ چاند نکلنے کا سنہرا لمحہ بار بار لوٹ کر نہیں آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس عمل کو جب آپ کا دل چاہے مہینے میں کبھی بھی کر لیں تو ایسی غلطی ہرگز مت کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس خاص وقت کو ضائع کر دیا پورا سال ملتے رہ جائیں گے۔ اس وقت محرم کے آخری دن چل رہی ہے اور سفر کا مبارک چاند کچھ ہی دن میں نظر آنے والا ہے۔ یہ وہی گھڑی ہے جب آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے بات کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑیے گا مت، کیونکہ اگر ایک بھی لفظ چھوٹ گیا تو پورے عمل کا اثر ادھورا رہ جائے گا۔ اب پورے دھیان و توجہ کے ساتھ ایک ایک بات کو سمجھیے اور دل کی حاضری کے ساتھ اس بڑے عمل کے پہلے حصے کو سمجھیے۔ سفر کا چاند آسمان پر نظر آتے ہی آپ نے سب سے پہلے جس پاک کلام سے اپنے اس عمل کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو پڑھنے کی جو خاص تعداد اور طریقہ ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اس مبارک کلام کو پوری ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کے مطابق بالکل 19 بار پڑھنا ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچیں گے کہ 19 کی تعداد ہی کیوں رکھی گئی؟ اس کے پیچھے ایک بڑا روحانی راز چھپا ہے۔ اگر آپ دھیان دیں تو بسم اللہ کے کل حروف کی تعداد بھی 19 ہے، اور جب ہم اس 19 کے دونوں ہندسوں یعنی 9 اور 1 کو آپس میں جمع کرتے ہیں تو اس کا جوڑ بنتا ہے پورے 10، اور دنیا سے لے کر روحانیت کے ہر میدان میں 10 کا مطلب ہوتا ہے پہلا نمبر، یعنی ہر میدان میں سب سے آگے رہنا اور ہر کامیابی کو حاصل کر لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سفر کے شروع ہوتے ہی آپ کی زندگی سے بے چینیاں، رکاوٹیں، آزمائشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور آپ ہر مشکل امتحان میں پہلے نمبر پر آئیں، تو اس 19 کے نمبر کی طاقت کو ہرگز معمولی مت سمجھیے گا، کیونکہ جو چیز بسم اللہ سے شروع کی جائے اس میں کامیابی دوڑ کر آتی ہے۔ جب آپ اس خاص تعداد کے ساتھ اس پاک نام کو پڑھتے ہیں تو رحمت کے 70 دروازے آپ پر کھل جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی بڑی طاقت کا ایک زندہ معجزہ سناتا ہوں جو اسلام کی تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو، جو کہ اس وقت کی ایک بڑی ملکہ تھی، انہیں حق اور سچ کا خط لکھا تو اس خط کا آغاز کسی عام لفظ سے نہیں بلکہ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا۔ اس چھوٹی سی آیت میں وہ غیبی طاقت موجود تھی کہ پوری سلطنت اور بادشاہت بنا کسی جنگ کے سچائی کے سامنے جھک گئی۔ یہ اس پاک نام کا وہ معجزہ ہے جو انسان کے دشمن کو بھی اس کے سامنے موم بنا دیتا ہے۔ اسی طرح روحانی کتابوں میں ایک اور بڑا واقعہ ملتا ہے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑا گنہگار انسان تھا جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزری۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے درمیان سیر کرتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ اے بندے، تیری زندگی تو گناہوں سے بڑی پری تھی، پھر اللہ نے تیرے ساتھ یہ رحم کا معاملہ کیسے فرمایا؟ اس نے جنت کے جروکے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ جب میں اس دنیا میں تھا تو ایک دن میرا گزر ایک چھوٹے سے مدرسے کے پاس سے ہوا۔ وہاں ایک معصوم بچہ استاد کے سامنے بیٹھ کر پورے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا تھا۔ اس پاک نام کی مٹھاس میرے کانوں سے ہوتی ہوئی میرے دل میں اتر گئی اور میں نے دل سے اللہ کی تعریف کی۔ بس اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ ہم دو مختلف چیزوں کو ایک جمع نہیں ہونے دیں گے، ایک ہمارے پاک نام کی مٹھاس اور دوسری موت اور قبر کی کڑواہٹ۔ اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کے پڑھنے اور میرے دل کے اس احساس کی برکت سے میری قبر کو روشن کر دیا اور میری ہمیشہ کے لیے بخشش فرما دی۔ دوستو، جب ایک بار عام دنوں میں سننے سے ایسی بڑی بخشش ہو سکتی ہے تو ذرا اثر کا اندازہ لگائیے کہ جب سفر کا نیا چاند آسمان پر نکل رہا ہوگا اور آپ پورے یقین کے ساتھ اس 19 کی پاک تعداد کے مطابق بسم اللہ پڑھیں گے تو آپ کے رزق، کاروبار اور اولاد پر رحمتوں کی کیسی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک حرف کے بدلے ایک نورانی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے جو صبح تک آپ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے نام اعمال میں برکت لکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس پہلے حصے کو پورے دھیان سے مکمل کریں تاکہ ہم بنا کسی رکاوٹ کے اگلے حصے کی طرف آسانی سے بڑھ سکیں۔ بسم اللہ کا یہ بڑا وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے اس عمل کے دوسرے اور سب سے اہم حصے میں داخل ہونا ہے۔ اب آپ نے پورے ادب کے ساتھ بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود ابراہیمی کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کرنے والی بات ہے وہ اس کی تعداد ہے۔ آپ نے اس پورے وظیفے کے شروع میں صرف اور صرف 5 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھیں گے
کہ ہر وظیفے کے شروع میں 7، 11 یا 21 بار درود پڑھا جاتا ہے تو یہاں صرف 5 بار کیوں؟ یہ ایک الگ روحانی راز کی بات ہے اور ہر راز کو عام کرنا ضروری نہیں۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ جو طریقہ آج آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے وہ ہر جگہ سے نہیں ملتا۔ اگر آپ نے اس 5 کی تعداد کے راز کو جان کر اس پر عمل کر لیا تو آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ درود ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، جنت میں اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ وہ بڑا درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جسے پیارے نبی نے خود اپنے ساتھیوں کو سکھایا۔ جب آپ سفر کے اس نئے چاند کے نیچے بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ 5 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کی دعا سیدھی اللہ کے ہاں قبولیت کے دروازے کھٹکھٹائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کاموں میں رکاوٹ ہے، انہیں چاہیے اس 5 کی خاص تعداد سے درود پڑھ کر اس عمل کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں تاکہ اس کا اصلی اثر آپ کو مل سکے۔ درود کے اس بڑے حصے سے گزرنے کے بعد اب آپ اس وظیفے کے سب سے طاقتور اور تیسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے اللہ کے اس مبارک اور جلال والے نام کو پڑھنا ہے جس سے روحانیت کا سب سے بڑا سمندر کہا جاتا ہے، یعنی یا غنیو، اے بے نیاز، اے سب کو نوازنے والے۔ سفر کا چاند نظر آنے سے ٹھیک پہلے جب آسمان پر قبولیت کی گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ آپ کے پاس اس سال کا سب سے آخری اور سنہری موقع ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، گھر میں دولت آتی ہے پر پانی کی طرح بہہ جاتی ہے، یا آپ قرض کے ایسے بوجھ تلے دبے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو ان سب مسئلوں کا آخری اور پکا حل اس خاص رات کو اس پاک نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس پاک نام کو اس پاک گھڑی میں پکارتے ہیں تو غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس پاک نام کی طاقت اور صبر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں انبیاء کرام کے ان تاریخی واقعات کو دیکھنا ہوگا جہاں آزمائش کے بعد ایسی کامیابی ملے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب ہر طرف طوفان تھا، ان کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکی تو اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایسے نوازا کہ پوری دنیا ان کی نسل سے آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، وہ دہتی ہوئی آگ ان کے لیے سلامت باغ بن گئی۔ حضرت یعقوب برسوں اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی میں روتے رہے، لیکن ان کا اللہ پر ایسا بھروسہ تھا کہ اللہ نے باپ اور بیٹے کو دوبارہ ملا کر مصر کی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے برسوں کی بیماری اور تکلیف پر ایسا صبر کیا کہ اللہ نے انہیں پہلے سے دگنا مال اور صحت دے کر دوبارہ غنی کر دیا۔ محرم سے لے کر سفر کا یہ شروع ہونا ہمیں واقعی کربلا کے اس بڑے صبر کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے سچائی کی خاطر اپنی جانوں کے تحفے پیش کیے، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جب انبیاء اور ان کی پاک نسلوں نے ایسے مشکل وقت میں اللہ پر یقین رکھا تو کیا وہ رب آپ کی غربت اور قرض کو دور نہیں کرے گا؟ میں آپ کو اس پاک نام کا ایک ایسا زندہ معجزہ سناتا ہوں۔ ایک انسان جو بالکل کنگال ہو چکا تھا، دشمنوں اور قرض خواہوں نے ان کا جینا مشکل کر دیا تھا، اس نے سفر کے اس نئے چاند کی رات کو پورے دل سے رو رو کر اللہ کو یا غنیوں کے نام سے پکارا۔ ابھی مہینہ پورا بھی نہیں گزرا تھا کہ غیب سے ایسے طریقے بنے کہ اس کا لاکھوں کا قرض اتر گیا اور اس کا ڈوبا ہوا کاروبار ایسے چمکا کہ وہ علاقے کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ یہ اس پاک نام کا معجزہ ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے اس پاک نام کو نہ کم نہ زیادہ بلکہ 111 بار پڑھنا ہے۔ 111 کا نمبر اس وظیفے کی سب سے بڑی شرط اور چابی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ضروری بات ہے۔ نئے چاند کی رات کو ان تمام لوگوں کے لیے خاص دعا ہوتی ہے جو پریشان ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر اس پاک رات کو آپ کے رزق قرض سے نجات، شادی کی رکاوٹوں کے لیے خاص دعا کی جائے تو ابھی اس ویڈیو کو پسند کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا نام اور اپنی سب سے بڑی ضرورت ضرور لکھیں تاکہ آپ کو اس خاص دعا میں شامل کیا جا سکے۔ اب بنا رکے پورے دھیان سے اگلے حصے کی طرف بڑھیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان آخری بڑی صورتوں کے بارے میں بتاؤں جنہیں پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، یہاں ایک بہت ضروری اور خاص بات ذہن میں بٹھا لیں۔ سفر کی اس پہلی چاند رات کو ہماری طرف سے ایک بہت بڑی اور خاص دعا کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جب ہزاروں فرشتے زمین پر رحمتیں بانٹنے آتے ہیں۔ جو لوگ اس پاک رات کو
کی جانے والی خاص دعا میں رو رو کر شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی فوراً لائک کرنا ہے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اور نیچے کمنٹ میں اپنا نام اور اپنی سب سے بڑی پریشانی یا ضرورت ضرور لکھنی ہے۔ ہماری ٹیم ایک ایک انسان کا نام نوٹ کرے گی اور اس چاند رات کی خاص عبادت کے بعد آپ کا نام لے کر خاص دعا کی جائے گی، تاکہ آنے والا پورا سال آپ کے لیے خوشی اور دولت کا سال بن جائے۔ اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے، ابھی کمنٹ سیکشن کی اور اپنا پورا نام ضرور لکھیے۔ اب آپ نے کیسا اسم اعظم پڑھنا ہے، اس پورے عمل کو سب سے طاقتور اور جلالی حصہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، جہاں قرآن کریم کی دو ایسی چھوٹی لیکن معجزاتی صورتوں کا پڑھنا شروع ہوتا ہے جو آپ کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ ان دونوں صورتوں کے اندر وہ غیبی طاقت موجود ہے جو بند قسمت کے تالوں کو پل بھر میں توڑ سکتی ہے۔ یاد رہے، ان کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ اور اصول ہے جو اس وظیفے کی اصل چابی ہے۔ ان کی پکی تعداد میں آپ کو اس حصے کے بالکل آخر میں بتاؤں گا، تاکہ آپ سے ایک بھی لفظ کی کمی پیشی نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس بڑی سورت کی جسے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہونے کا اعزاز ہے، یعنی سورہ کوثر۔ یہ دیکھنے میں جتنی چھوٹی ہے، اس کی روحانی طاقت اور فضیلت اتنی ہی بلند اور بڑی ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا اپنے پیارے بیٹے کے انتقال پر غمگین تھے، دشمن آپ کو بے نام و نشان کہہ کر تانے دے رہے تھے، نعوذ باللہ، تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس مبارک سورت کو نازل فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آپ کے دشمن کو ہمیشہ کے لیے بے نام و نشان کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی سفر کے اس چاند کی رات کو اس بڑی سورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے دشمن کا منہ بند کر دیتا ہے اور اس کے رزق کے اندر ایسی وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، کاروبار کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، یا شادی بیاہ میں لگاتار رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو یہ صورت آپ کے لیے غیبی مدد کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے فوراً بعد بنا رکے آپ نے قرآن کریم کی اس دوسری بڑی صورت کی طرف بڑھنا ہے، جسے پورے قرآن مجید کی روح اور آدھے قرآن کریم کے برابر کہا جاتا ہے، یعنی سورہ اخلاص۔ یہ وہ پاک صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، اس کی شان اور اس کے بے نیاز ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس صورت میں صاف لفظوں میں بیان کیا گیا کہ وہ رب نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس جیسا پوری کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان اس پاک صورت کو خاص تعداد میں پڑھتا ہے، اس سے 100 شہیدوں جتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک ایسا شاندار محل تیار فرماتا ہے جس کا آپ سوچ کر پریشان ہو جائیں گے۔ جب جنت میں آپ کا گھر بن جاتا ہے، اس دنیا کے آرام اور سہولتیں تو آپ کے قدموں میں دوڑ کر آتی ہیں۔ یہ صورت قبر کی کڑواہٹ کو ختم کرتی ہے، قیامت کے دن آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ آپ پورے دھیان سے ان دونوں صورتوں کی پکی تعداد اور پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے، کیونکہ اگر یہاں پر غلطی ہوئی تو وظیفے کا اثر چلا جائے گا۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر کو بالکل 41 بار پڑھنا ہے۔ یاد رہے، پہلی بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، باقی 40 بار بغیر بسم اللہ کے لگاتار پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے سورہ اخلاص کو بھی 41 بار پڑھنا ہے۔ اس میں پہلی بار بسم اللہ پڑھی جائے گی، باقی بار بغیر بسم اللہ کے پوری توجہ سے پڑھنا ہے۔ دوستو، ان دونوں صورتوں کے 41 کے اس بڑے جوڑ کو جو انسان اس مبارک چاند رات کو مکمل کر لیتا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس مبارک رات کی خاص دعاؤں میں شامل ہو کر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو ابھی نیچے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھیں اور اپنی سب سے بڑی دعا لازمی لکھیں۔ اب بنا ایک لمحہ ضائع کیے میرے ساتھ اس وظیفے کے سب سے آخری اور بڑے آخری حصے کی طرف پڑھیں، جہاں دعا کی قبولیت کا آخری راز کھلنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس مبارک اور معجزاتی عمل کے بالکل آخری اور اس بڑے حصے پر پہنچ چکے ہیں، جہاں دعا کی قبولیت کا آخری اور سب سے بڑا راز کھلنے والا ہے۔ اس بات کو پورا کرتے ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے برکت اور رحمت کا نازل ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، سفر کا چاند نظر آنے کی اس خاص گھڑی میں اب آپ نے اس نئے اسلامی سال کے شروع ہونے سے پہلے اپنے رب کے سامنے سچے دل سے توبہ کرنی ہے
اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جب انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو کر دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر پکار کو سنتا ہے اور اس پر اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اس حصے میں آپ نے جو کلام پڑھنا ہے وہ استغفر اللہ ہے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس پاک کلام کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جو بندہ اس خاص رات کو پورے دھیان سے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک یا دو نہیں بلکہ پوری 70 ضرورتیں اسی وقت پوری فرماتا ہے، اور ان 70 ضرورتوں میں آپ کی رزق کی تنگی بھی دور ہوگی، قرض کا بوجھ بھی ختم ہوگا، آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے سکون اور برکت داخل ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد اب وقت آتا ہے اس سب سے بڑی اور آخری مبارک صورت کا، جس سے پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور ہر بیماری اور پریشانی کا علاج کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ بڑی صورت ہے جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت پہ پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں ہر درد اور ہر مشکل کے لیے شفا موجود ہے۔ یہ صورت آپ کے اس پورے وظیفے کا آخری اور بڑا حصہ ہے جو آپ کے اس عمل کو ایسا مضبوط بنا دے گی جس سے کوئی بھی بری طاقت یا بری نظر توڑ نہیں پائے گی۔ لیکن یاد رہے، اس آخری حصے کی تعداد میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پورے وظیفے کی محنت ادھوری رہ سکتی ہے۔ اب پورے دھیان سے ان دونوں آخری کلام کی پکی تعداد سمجھ لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ کو بالکل 70 بار پڑھنا ہے، نہ اس سے ایک بار کم نہ زیادہ۔ اس کے فوراً بعد اس پورے وظیفے کے آخری حصے میں آپ نے سورہ فاتحہ کو بالکل 7 بار پڑھنا ہے، اور یہاں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک بار کی پڑھائی سے پہلے آپ نے پوری بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے، یعنی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ شروع کریں گے اور اس طرح پورے 7 بار اس کو مکمل کریں گے۔ جیسے ہی آپ کی یہ 7 بار کی پڑھائی پوری ہو، آپ نے بنا کسی سے بات کیے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اللہ پاک کے سامنے اٹھا دینے ہیں اور رو رو کر اپنے رزق، قرض سے نجات اور کامیابی کی دعا مانگنی ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس طریقے کے بعد مانگی گئی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ آپ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔